الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود شریف کی فضیلت۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذی شان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تلاوت کی فضیلت۔ واہ کیا بات ہے عاشق قرآن کی۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدسہ النورانی روزانہ ایک بار ختم قرآن پاک فرماتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات قیام فرماتے۔ جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھتے۔ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں، میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم اور بارگاہ الہی عز و جل میں گریہ کیا ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو خصوصی محبت تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی۔ لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا تو ان کی شہزادی صاحبہ نے بتایا، والد محترم علیہ رحمت اللہ الاکرم روزانہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ عز و جل اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا۔ منقول ہے جب بھی لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک کی بہت پیاری سورت الم نشرح سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ کشادہ نہ کیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا۔
الذی انقض ظہرک، جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا، فإن مع العسر یسرا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ اور آسانی ہے، فإذا فرغت فانصب، تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو، وإلی ربک فارغب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ علم نشرح مکی ہے، اس میں 1 رکوع، 8 آیتیں اور 27 کلمے، 103 حرف ہیں، یعنی ہم نے آپ کے سینہ کو کشادہ اور وسیع کیا، ہدایت، معرفت اور موعظت، نبوت اور علم حکمت کے لیے، یہاں تک کہ عالم غیب و شہادت اس کی وسعت میں سما گئے، اور علاقے جسمانیہ انوار روحانیہ کے لیے معنی نہ ہو سکے، اور علوم دنیا، حکم الہی، معارف ربانیہ، حقائق رحمانیہ سینہ پاک میں جلوہ نما ہوئے، اور ظاہری شرح صدر بھی بار بار ہوا، ابتدائے عمر شریف میں اور ابتدائے نزول وحی کے وقت اور شب معراج، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ اس کی شکل یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے سینہ پاک کو چاک کر کے قلم مبارک نکالا اور زریں طشت میں آب زمزم سے غسل دیا اور نور و حکمت سے بھر کر اس کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس بوجھ سے مراد وہ غم ہے جو آپ کو کفار کے ایمان نہ لانے سے رہتا تھا، یا امت کے گناہوں کا غم جس میں قلب مبارک مشغول رہتا تھا۔ مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ کو مقبول شفاعت کر کے وہ بار غم دور کر دیا۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس آیت کو دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ اذان میں، تکبیر میں، تشہد میں، ممبروں پر، خطبوں میں، تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے، وہ کافر ہی رہے گا۔ قتادہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب، ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا، یعنی جو شدت و سختی کی کہ آپ کفار کے مقابلے میں برداشت فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی آسانی ہے کہ ہم آپ کو ان پر غلبہ عطا فرمائیں گے، یعنی آخرت کی کہ دعا بعد نماز مقبول ہوتی ہے۔ اس دعا سے مراد آخر نماز کی وہ دعا ہے جو نماز کے اندر ہو یا وہ دعا جو سلام کے بعد ہو، اس میں اختلاف ہے۔
اسی کے فضل کے طالب رہو اور اسی پر توکل کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کریم سے دعا ہے کہ جو ہم نے قرآن کریم کی تلاوت سنی، ترجمہ تفسیر سنا، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذوق شوق کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو کہ یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جس نے اپنے گھر کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا، وہ صرف دنیا میں ہلاکت سے بے خوف ہو گیا، خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے آبگینے پر اس کو لکھے ہوئے ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنات سے سامان کی حفاظت کا طریقہ۔ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات کو جنات استعمال کرتے ہیں، لہٰذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑے پہننے کے لیے اٹھائے یا اتار کر رکھے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام مہر ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہر چیز اٹھاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل شریر جنات کی دست برد سے حفاظت ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آب کوثر سے بھرا پیالہ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص حوض کوثر سے بھرا پیالہ پینا چاہے وہ اس درود پاک کو پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واصحارہ وانصارہ واشیائہ ومحبیہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز پڑھتے رہیے، دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کیجیے۔ تلاوت قرآن پاک ترجمہ تفسیر کے ساتھ سننے کے لیے، وظائف اور درود پاک کی فضیلتیں سننے کے لیے ہمارے